پیش خدمت ہے شاعر انقلاب مجاہد آزادی مولانا حسرت موہانی پر ایک تحریر۔ 1 جنوری 1875 کی ایک سرد صبح اتر پردیش کے چھوٹے سے قصبے موہان میں ایک چراغ روشن ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا سید فضل الحسن۔ یہ بچہ ایک عام گھرانے میں پیدا ضرور ہوا، مگر قسمت نے اسے تاریخ کے سنہری باب میں لکھ دینا تھا۔ ان کا گھر علم و ادب کا مرکز تھا۔ والد سید عظیم بخش مذہبی اور علم دوست شخصیت تھے، جبکہ والدہ نہایت نیک سیرت اور بااصول خاتون۔ بچپن ہی میں ماں باپ کی تربیت نے حسرت کے دل میں خودداری، حق گوئی اور قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا۔ ابتدائی تعلیم قصبہ موہان میں ہوئی، مگر آگے بڑھنے کا جذبہ انہیں علی گڑھ لے آیا، جہاں MAO کالج موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہاں صرف کتابیں ہی نہیں پڑھیں، بلکہ زمانے کو سمجھا، غلامی کے زخموں کو محسوس کیا اور آزادی کا خواب دل میں بسایا۔ طالب علمی کے دنوں میں ہی شاعری کی دنیا میں قدم رکھا۔ غزل کے نازک لہجے میں محبت بھی تھی اور کہیں کہیں بغاوت کی تپش بھی۔ یہ وہی دور تھا جب ان کا قلم صرف رومان نہیں بلکہ شعور بانٹنے لگا۔ 1903 میں انہوں نے اپنا رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ یہ صرف ایک ادبی جریدہ نہیں تھا، بلکہ آزادی کی تحریک کا ترجمان بھی تھا۔ اس میں سامراج مخالف مضامین اور ادبی شاہکار ایک ساتھ شائع ہوتے۔ برطانوی حکومت نے کئی بار اسے بند کرنے کی کوشش کی، مگر حسرت موہانی اپنے موقف پر قائم رہے۔ 1921 میں کانگریس کے اجلاس میں وہ لمحہ آیا جب انہوں نے پہلی بار بر صغیر میں انقلاب زندہ باد کا نعرہ بلند کیا۔ یہ صرف 3 الفاظ نہیں تھے، بلکہ غلام دلوں کے لیے امید کی چنگاری اور برطانوی راج کے لیے للکار تھی۔ انگریز حکومت نے انہیں کئی بار گرفتار کیا۔ وہ مہینوں اور برسوں جیل میں رہے، مگر کوٹری کی تنہائی میں بھی وہ قلم اور کاغذ کے ساتھ مصروف رہتے۔ ان کی تصانیف میں کلیات حسرت، شعر و سخن اور بے شمار ادبی و سیاسی مضامین شامل ہیں۔ وہ ادب میں بھی زندہ ہیں اور سیاست میں بھی۔ 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں یہ چراغ بجھ گیا۔ ان کی آنکھیں تو بند ہو گئیں، مگر ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ آزادی قربانی مانگتی ہے، اور قربانی وہی دے سکتا ہے جس کا ایمان پختہ ہو اور دل بغاوت کی حرارت سے جلتا ہو۔ مولانا حسرت موہانی کا نعرہ آج بھی گونجتا ہے، انقلاب زندہ باد۔ آپ سن رہے تھے مجاہد آزادی مولانا حسرت موہانی پر فاروق سید کی تحریر، سید نظام الدین قاسم کی آواز میں۔